ناظرین، پارا چنار، جسے اردو یا انگریزی میں پارا چنار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے جو پاکستان کے صوبہ سرحد یعنی خیبر پختونخوا کے ضلع کرم کا دارالحکومت ہے، جو آج سے چند سال پہلے ان کا شمار فاٹا میں کیا جاتا تھا۔ پارا چنار کا کل رقبہ تقریباً 1700 کلومیٹر ہے۔ یہ پشاور شہر سے تقریباً 160 کلومیٹر کی دوری پر پاک افغان سرحد پر واقع ہے۔ اس کے مشرق میں پاکستان کے دو اضلاع یعنی اورکزئی اور خیبر واقع ہیں، جبکہ شمال، مغرب اور جنوب میں افغانستان ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق پارا چنار کی کل آبادی تقریباً 1,40,000 بتائی جاتی ہے، جو ضلع کرم کی کل آبادی میں سے پارا چنار کی آبادی تقریباً 30 یا 35% ہے۔ صوبہ پختونخوا کا معروف پہاڑی سلسلہ کوہ سفید بھی پارا چنار کے شمال میں واقع ہے۔ بعض قدرتی خوبصورت مقامات کی وجہ سے پارا چنار کا شمار پاکستان کے سیاحتی مقامات میں کیا جاتا ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت کا اس پر کوئی خاص توجہ نہیں۔ ناظرین، آئیے اب پارا چنار کی تاریخ کو منظر عام پر لاتے ہیں۔ لفظ پارا چنار ایک بڑے درخت سے اخذ کیا گیا تھا۔ آج سے تقریباً 400 سال قبل دریائے کرم کے آس پاس ایک قبیلہ آباد تھا جو پارا چمکنی کے نام سے مشہور ہے۔ جب اس قبیلے کے لوگوں کے مابین کوئی مسئلے مسائل پیش آتے تو وہ ان تمام سماجی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک بڑے چنار کے درخت کے نیچے جمع ہو کر جرگہ کی صورت میں فیصلے سناتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس جگہ کا نام پارا چنار رکھا گیا۔ ناظرین، اگر آج کی بات کی جائے تو پارا چنار میں دو بڑے قبائل یعنی بنگش اور توری آباد ہیں، جو پچھلے کئی صدیوں سے یہاں پر مقیم ہیں۔ تو سب سے پہلے بنگش قبیلے کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بنگش پختونوں کا یہ معروف قبیلہ پاکستان میں پارا چنار سے لے کر ضلع کوہاٹ تک آباد ہیں، اور یہاں اس کی 3 بڑی شاخیں بائی زئی، میران زئی اور اسماعیل زئی ہیں۔ افغانستان کے بعض علاقوں میں بھی یہ قبیلہ حیات پذیر ہے۔ اگر ہم اس قبیلے کی تاریخ پر روشنی ڈالیں تو اس قبیلے کا بنیادی تعلق عرب کے قبیلے قریش سے تھا، جو کہ بعد میں افغانستان آ کر آباد ہوئے تھے۔ سید اسماعیل شاہ بنگش، جو عرب کے مشہور جنگجو تھے، وہ بنگش قبیلے کے پہلے سردار تھے اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خالد بن ولید کے داماد بھی تھے۔ سید اسماعیل شاہ بنگش بہت ہی بہادر اور نڈر انسان تھے، اسی وجہ سے قبیلے کے لوگوں نے اسے سردار منتخب کیا تھا۔ وہ عرب کے بڑے بڑے جنگوں میں شریک ہوئے اور بہت سے کفار کا قتل کیا، اسی وجہ سے ان کے قبیلے کا نام بنگش رکھا گیا، یعنی جڑ سے اکھاڑنے والا۔ ناظرین، جیسا کہ عرب میں بہت سے چھوٹی بڑی جنگیں لڑی گئیں، جس کی وجہ سے بنگش قبیلے کو بہت سے مسائل پیش آئے اور سردار اسماعیل شاہ بنگش نے عرب سے افغانستان گردیز ہجرت کی اور یہاں پہاڑی وادیوں میں رہنے لگے۔ کئی دہائیوں تک رہنے کے بعد جب قبیلے کی تعداد بڑھ گئی تو بہت سے لوگوں نے افغانستان سے خلجی بن کر دریائے کرم کے قریب ڈیرا ڈالا۔ یہ زمین ان کے لیے نہایت ہی خوشگوار اور زرخیز ثابت ہوئی۔ ناظرین، 1 صدی تک رہنے کے بعد انہوں نے دریائے کرم کے مشرق میں آباد اورکزئی قبیلے سے ایک جنگ لڑی اور ان کو یہاں سے نکال کر کوہاٹ کے پہاڑوں تک کا علاقہ اپنے نام کر لیا۔ ناظرین، کئی دہائیوں کے بعد جب افغانستان میں قتل عام شروع ہوا تو ایک اور قبیلہ جو مقبل کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے بنگش قبیلے سے کچھ زمینیں رہنے کے لیے مانگی، تو بنگش قبیلے نے تحفے کے طور پر گاؤں غوزگڑی ان کے حوالے کر دیا، جو آج پاک افغان سرحد پر واقع ہے۔ ناظرین، مغلوں اور خوشحال خان ہٹک کے درمیان کئی جنگیں چھڑ گئی، جس میں بنگش قبیلے نے کئی بار مغلوں کا ساتھ دے کر خوشحال خان ہٹک کو شکست سے دوچار کر دیا، اور اسی طرح کئی بار بنگش قبیلے نے دنیا کے بڑے بڑے لشکروں اور قوتوں کو شکست سے دوچار کیا، جس کی وجہ سے بنگش قبیلہ اقتصادی طور پر کافی حد تک آگے چلا گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس قبیلے کے ہر فرد میں تکبر شروع ہوا اور نفسا نفسی کا عالم برپا ہوا۔
اتحاد اور اتفاق ختم ہو چکا تھا اور سب خود غرض بن گئے تھے۔ ناظرین، 15ویں صدی کے آخر میں کارلانی کے ایک چھوٹے قبیلے یعنی تھوری قبیلے نے خلجی بن کر افغانستان اور ترکستان سے ہجرت کر کے درے کرم سے ہوتے ہوئے اٹک اور جھنڈ میں ڈیرا ڈالا۔ جب گرمی کا موسم آیا تو گرمی کی شدت نے انہیں دوبارہ جانے پر مجبور کر دیا اور وہ واپس آ کر درے کرم کی طرف آئے اور بنگش قبیلے سے رہنے کو کچھ زمینیں طلب کر لیے اور انہوں نے خوشی خوشی دے دیے۔ ناظرین، توری قبیلہ کئی عرصے تک وہاں رہنے کے بعد کئی حد تک مضبوط بن چکا تھا اور 18ویں صدی کے آخر میں توری قبیلے نے اپنے بھائی ززی قبیلے کے ساتھ مل کر بنگش قبیلے کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ لڑی اور بنگش قبیلے کی نفاق اور خود غرضی نے انہیں شکست سے دوچار کیا اور باقی دو قبائل نے مل کر ان کے زرخیز اور قابل کاشت زمینیں ان سے چھین لیے۔ ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب انگریزوں کا بر صغیر آنا جانا ہوا تو سن 1854 میں ان دو قبائل کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا اور اس معاہدے میں انہیں امن سے رہنے اور جنگیں ختم کرنے کا کہا گیا۔ یاد رہے کہ یہ معاہدہ ایک جرگے کی صورت میں ہوا تھا۔ ناظرین، توری قبیلے نے بر صغیر میں ہر موقع پر انگریزوں کا ساتھ دے کر یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ حکومت ہندوستان کے خلاف ہے اور اسی بات نے انہیں کئی بار نقصان بھی پہنچایا۔ 19ویں صدی کے شروع میں توری بنگش قبیلے ایک بار پھر مشترک ہو گئے اور جو بعد میں ایک قبیلے کی نظر سے دیکھنے لگے یعنی توری بنگش قبیلہ۔ ناظرین، اگر آزادی پاکستان کی بات کی جائے یا پھر بھارت کے خلاف پاکستان کی حکومت کی بات کی جائے تو ہر موقع پر ان دو قبائل نے حکومت پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ بھارت اور پاکستان کی کشمیر پر کئی لڑائیوں میں انہوں نے حکومت پاکستان کا ساتھ دے کر کشمیر کی کئی علاقوں کو آزاد کرایا ہے۔ ناظرین، اگر اس دور کی بات کی جائے تو آج بھی توری بنگش قبائل اسی جذبے سے سرشار ہیں جو آج سے کئی صدیوں پہلے تھی، کیونکہ ان قبائل نے ہر محاذ پر ہر خطرے کو نظر انداز کر کے دشمن کو شکست سے دوچار کیا ہے اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز پاکستان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور ہمیں اتفاق اور اتحاد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔